ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار کیا، پوچھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے اس رفیق کے بارے میں، رفیق کہا جاتا ہے ساتھی کو، دوست کو، اس رفیق کے بارے میں کہ جسے تم عزت دو، اس کی تکریم کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ، اور اس کے جواب میں وہ تمہیں آزمائش اور مصیبت میں مبتلا کرے، اور جب تم اس دوست کو ذلیل کرو، رسوا کرو، نہ کھانا کھلاؤ، نہ پانی پلاؤ، بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ تمہاری عزت کرے، تو ایسے دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ دنیا کا سب سے برا دوست، کہ عزت کر رہے ہیں تو وہ ذلیل کر رہا ہے، اور ذلیل کر رہے ہیں تو وہ کیا دے رہا ہے، تو یہ تو بڑا برا دوست ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایسا رفیق تمہارا نفس ہے یا نہیں ایسا؟ جب آپ نفس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں تو نفس کیا کرتا ہے؟ ذلیل، خواہش کے اندر مبتلا کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے۔ اور جب نفس کو ذلیل کرتے ہیں، روزہ رکھواتے ہیں، بدنگاہی سے روکتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہمیں نفس کی حفاظت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ بعض اوقات نفس جو ہے وہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ تو نفس امارہ یہ نفس کی جبلت ہے کہ وہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، برائی کی طرف بلانے والا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ تو کم از کم ہم سب یہ غور کریں کہ ہمارا نفس امارہ ہے یا لوامہ ہے، اور اگر لوامہ نہیں ہے تو ہم نفس کو لوامہ کی طرف لائیں، یعنی ملامت تو کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ، ایک چیز میں آپ کو اور ذکر کروں کہ بے حیائی جو ہے نا، بے حیائی یہ انسان کو لوامہ کے درجے سے نفس کو نکال دیتی ہے۔ چونکہ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ اذا ذهب الحیا، جب حیا چلی جائے، فصنع ما شئت، تو تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر، یعنی پھر ملامت بھی ختم ہو جاتی ہے، افسوس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بندہ جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے گناہ کے اوپر، معصیت کے اوپر۔ تو اس بے حیائی سے بھی اپنے دامن کو چھڑانا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملامت ہی ختم ہو جائے تو کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ آتا ہے وہ نفس مطمئنہ کا ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے کہ جب اس کی طبیعت شریعت بن جائے، وہ بلا تکلف شریعت پر عمل کرے، اس کا دل اور اس کا باطن گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہو، یہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس میں پھر اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔